اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید کے اس لفظ پر وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں، اس کو من الغی پڑھ لیتے ہیں، درست طور پر وقف نہیں کر پاتے۔ اسی طرح یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر جب تا پر وقف کیا جاتا ہے تو یا تو تا کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر تا پر قلقلہ کر لیا جاتا ہے۔ درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھیں گے۔ اور یہ لفظ دیکھیے، یہاں واو مشدد ہے، جب وقف کریں گے تو پھر کیسے کریں گے، اور اس لفظ پر بھی وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس لیکچر میں ان الفاظ کو سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 256 ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، یہاں پر دال ساکن ہے اور آگے تا مشدد ہے، دال کا تا میں ادغام ہوا ہے، قد تبین نہیں پڑھیں گے، قد تبین الرشد۔ اب اس مشکل لفظ کو دیکھ لیجئے، میم زیر می، نون لام زبر نل، من ال، غین یا زبر غی، یا زیر ی، من الغی۔ جب اس پر وقف کریں گے تو من الغی نہیں پڑھیں گے، من الغی، یا مشدد کے طور پر پڑھیں گے، یا کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، من الغی، ایسے، من الغی، ایسے۔ آخر میں آپ نے یا کو ہلانا بھی نہیں ہے، من الغی ایسے بھی نہیں کرنا، یا مشدد پڑھنی ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، من الغی قد تبین الرشد من الغی۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے جی، یہ لفظ دیکھیے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے تا کو پڑھا ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ تا نہیں پڑھی گئی، اگر ہم تا کو واضح کر کے آخر میں تھوڑا سا ہلائیں گے تو یہاں پر قلقلہ ہو جائے گا، تو اسی قلقلہ سے بچنا ہے کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر یہی ہوتی ہے کہ یا تو اس کو پڑھتے نہیں، مستطاعت ایسے پڑھ لیتے ہیں، اور یا پھر مستطاعت آخر میں ہلا دیتے ہیں آواز کو، تو آپ نے جنبش نہیں دینی، آخر میں آواز کو ہلانا نہیں ہے، الا الاصلاح ما استطعت، ایسے۔ تا باریک ہے، تو کو موٹا پڑھیں گے، یہاں دونوں تا اور تو اکٹھے آ گئے ہیں، تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا، ان الفاظ کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے، تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، تا پر وقف کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے ضرور لیکن ہلائیں گے نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اس طرح پڑھیں گے جی اس لفظ کو۔ یہ آگے لفظ دیکھ لیجئے، یہ یہاں پر واو کے اوپر شد ہے، اور جب اس پر وقف کرتے ہیں تو بہت سارے احباب اس کو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا کیسے ہے جی، واو کو مشدد کے طور پر حرف کے طور پر پڑھنا ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، عدو نہیں پڑھنا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اس طرح وقف کریں گے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اس طرح پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اس کو آگے پڑھنا چاہتے ہیں
آپ کا سانس لمبا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، ملا کر پڑھ لیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ پھر آپ کیا کریں گے جی؟ پھر یہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ گئی ہے، تو نون ساکن کو نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں عدوم یعنی کہ نون کی جو آواز ہے وہ میم سے بدل جائے گی، عدوون سے عدوم میم کی آواز آئے گی، عدوم اس طرح پڑھیں گے۔ پھر پڑھ لیجئے اس کو، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے جی، یہ لفظ یہاں پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس لفظ کا ہجے کیسے کرنا ہے اور پھر اس پر وقف کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ زبر آ، زال دو زبر زن، ازن، یہ یا جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وقف کی حالت میں اس یا کو آپ نے نہیں پڑھنا، وصل میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت بھی یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو وقف کیسے کریں گے اس کو؟ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور یہاں پر اذان سے اذا پڑھیں گے۔ جو تنوین ہے زال کے اوپر دو زبر ہیں، اس میں سے آپ نے ایک زبر پڑھنی ہے اور ایک کو الف سے بدل دینا ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى۔ اور اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے جی؟ یہ زال پر جو دو زبر ہیں نون تنوین ہے، تو اس کے بعد آگے حرف یرملون واو آ گیا ہے، تو اس نون تنوین کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے جی، اس کو ادغام یرملون کہتے ہیں۔ تو ہم ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ جب ملا کر پڑھیں گے، ادغام کریں گے، ادغام میں یرملون ہوگا تو یہاں پر غنہ کے ساتھ ہوگا، إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔